ایک زمانہ تھا، پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا ہمارے اپنے ماحول کے اندر، بدعتوں کو لوگ جو ہے آبا و اجداد کے طریقے پر منایا کرتے تھے. بدعت کرنے والے بدعت کو کہتے تھے یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے. کوئی بھی بدعت ہی، پرانی بدعت کا مسئلہ ہو، کوئی نئی بدعت ایجاد کرے. لیکن اب آپ دیکھیں گے علم کے عام ہونے یا اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت کے عام ہونے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بدعتی بھی اگر بدعت بھی پھیلاتا ہے وہ قرآن کا حوالہ دے کر ہی بدعت کی طرف بلاتا ہے، وہ حدیث رسول کا حوالہ دے کر ہی بدعت کی طرف بلاتا ہے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. بدعتی بھی کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو جو ہے بلاتا ہے بدعت کی طرف، حدیث کا حوالہ دے کر بدعت کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں قصور قرآن و سنت کا نہیں ہے. آپ سمجھے مسئلے کو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے ہی ہوگا، یہ اللہ نے بتایا اور آپ کو. تو پہلے کے مقابلے میں آج کے دور کی یہ صورتحال ہم اور آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جس طرح سادگی کے ساتھ آپ جی نہیں سکتے، ویسے ہی کوئی بھی قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے دے، کسی حدیث رسول کا حوالہ دے دے، فوراً آنکھ بند کر پیچھے نہیں دوڑا جاتا. مسئلے کی ذرا تحقیق کیا کرو. کیوں؟ دیکھیے میں کچھ مثالیں دے کر اس کی نزاکت واضح کروں. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع کتاب و سنت گمراہی ہے؟ کتاب و سنت کی طرف دعوت آتی ہے تو یہ گمراہی ہے؟ نہیں، کتاب و سنت کی طرف دعوت گمراہی نہیں. لیکن کتاب اور سنت کے نام پہ کوئی ایک آیت لے کر ایسا معنی دینا جو اس آیت میں نہیں ہے، جو نبی کے صحابہ نے نہیں سمجھا، جو نبی کے صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں سمجھا، یہ گمراہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. خوارج جو تھے نا، خوارج تاریخ اسلام میں آنے والا سب سے پہلا فرقہ، گمراہ فرقوں میں سب سے پہلا فرقہ خوارج کا فرقہ ہے. اور یہ جو فرقہ تھا، اس فرقے کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیت ہی سے لوگوں کو گمراہ کیا. قرآن کی آیت پڑھ کر ہی انہوں نے گمراہ کیا. ان الحکم الا للہ کا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہو سکتا ہے، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہو سکتا ہے، یہ کہا. اور یہ کہہ کر کہا معاویہ اور علی دونوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، دونوں نے کیا کیا؟ انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا، اس لیے دونوں کے دونوں کافر ہوئے. اب ان کے فیصلے سے جو راضی ہوئے وہ بھی کافر ہوئے، سب گمراہ ہوئے. صحابہ کو کافر کہنے والا جو گروہ پیدا ہوا، ایک طرف حضرت علی، دوسری طرف حضرت معاویہ، دونوں کو کافر کہنے والا جو گمراہ فرقہ پیدا ہوا، اس نے حوالہ کس کا دیا؟ قرآن کی آیت کا دیا. ان الحکم الا للہ کا دیا. ہمیں سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو. دیکھیے بات کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ضروری ہے، تو یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑے گی. انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا قرآن گمراہی پھیلاتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ کہاں سے ہوتا ہے معلوم؟ لوگ کیا سوچتے ہیں قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا، قرآن کتاب ہدایت ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر بتا رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت کوئی پڑھ کر بتا رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. وہ تو قرآن کی نمبر بتا رہا، آیت بتا رہا ہے. میں نے کھول کے دیکھا، ترجمہ پڑھ کے دیکھا، واقعی لکھا ہے کہ فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے. حدیث پڑھ کر بتاتا ہے، حدیث نمبر دیتا ہے کہ فلاں نمبر کی حدیث میں بات لکھی ہوئی، اور آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا، حدیث کھول کر دیکھی تو حدیث میں واقعتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولنے والا صحیح بول رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کے بندو سنو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ایک بات بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ بقرہ میں مچھر کی جو ہے مثال اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، اور اس مثال کے بعد اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ نے کہا اس کے ذریعے، مفسرین کی اکثریت کہتی ہے یہ جو مچھر کی مثال ہے اس کے ذریعے، لیکن بعض مفسرین نے کہا قرآن کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. اب اگر اس کا مطلب ہم سمجھیں قرآن کی اس آیت سے یا پورے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا. آغاز اللہ نے کیا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو کیا قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ کیا قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، قرآن تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ اللہ نے آیت کے اگلے ٹکڑے میں بیان فرما دیا، کہا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ ان کو کرتا ہے جو خود پہلے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو بندگی کے راہ سے نکلے ہوئے، جو فاسق ہیں، بے دین ہوتے ہیں، ان کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی ایک اور آیت اس کو اور واضح الفاظ میں بیان فرماتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن آ جاتا ہے نا، یعنی دل استقامت پر باقی نہیں رہتے، کہیں کجی آ جاتی ہے، ذرا سا وہ ٹریک چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو قرآن کی ان آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جن آیتوں کا معنی محتمل ہو سکتا ہے، یعنی جن آیتوں کا معنی کم علم لوگوں کو یا گمراہ لوگوں کو دھوکے میں دے ڈال سکتا ہے، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کی ہر بات سچ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہدایت ہے، اللہ کے نبی ہادی ہیں، آپ کی حدیثوں سے رہنمائی ملتی، لیکن وہ آدمی جو قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر مسئلہ آپ کو بتا رہا ہے، ضروری نہیں کہ جو معنی وہ بتا رہا ہے قرآن کی آیت کا وہی معنی ہو، حدیث رسول کا وہی معنی ہو۔ آج کے دور میں ہم اور آپ کو یہ بڑا نازک مسئلہ اسے سمجھنا چاہیے، اور یہ مسئلہ میں اسی آیت کی طرف لے جا کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں نے حکم بنا لیے، اور دونوں کے دونوں نے اللہ کے مقابلے میں انسانوں کو حکم بنا دیا، اس لیے دونوں کافر ہو گئے، یہ کہہ دیا نا، اور قرآن کی آیت پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمان قرآن، مفسر قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت جنہیں حاصل تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آئے، کہے آپ خوارج سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، مجھے ذرا موقع دیجئے کہ میں جا کر ان سے سب سے پہلے تھوڑا سا بات چیت کروں، جا کر ان سے تھوڑی سی بات چیت کروں۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جانے لگے نا، تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں یہ لوگ اتنے کسی کا لحاظ نہیں کر رہے، سارے صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، کہیں آپ کی گردن نہ مار دیں، کہیں آپ کی جان نہ لے۔ حضرت ابن عباس کو اندازہ تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ لاکھ برا صحیح، لیکن اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے اور فقہائے صحابہ میں سے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ لحاظ رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے تسلی دی، کہا کہ آپ مطمئن رہیے، میں جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ گئے حضرت ابن عباس جب گئے نا، تو دیکھو قرآن سے کیسے استدلال کرتے ہیں، قرآن سے۔ جب حضرت ابن عباس آئے، پتا چلا خوارج کو کہ ابن عباس آئے ہیں اور ہم سے بحث کرنا چاہتے ہیں، جو مسئلہ ہے اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو بعض خوارج نے کہا اللہ نے کہا ہے ان لوگوں سے بحث مت کرو، بل ہم قوم خصمون، یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ یہ آیت کیا تھی؟ یہ آیت قریش کے بارے میں اللہ نے اتاری تھی۔ ابن عباس کس میں سے ہیں؟ قریش میں سے۔ تو خوارج کہہ رہے دیکھو اللہ نے قرآن میں انہی کے بارے میں کہا یہ خسب جھگڑالو لوگ ہیں، ان سے بحث مت کرو، ان سے بات مت کرو، بل ہم قوم خصمون، یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ حالانکہ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے ان مشرکوں کے بارے میں کہا جو قرآن اللہ کے نبی لائیں اس کو سننے کے بجائے اپنی ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں، نبی سے ٹکراتے ہیں، نبی سے معارضہ کرتے ہیں، ان مشرکوں کے بارے میں، یعنی قریش میں سے جو مشرکین تھے ان کے بارے میں کہا۔ خوارج نے کیا کیا؟ پھر ایک مرتبہ وہی قرآن سے استدلال، کہا کہ دیکھو اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ خیر کچھ تو یہ کہتے رہے، لیکن دوسرے خوارج کے جو دوسرے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم بات کریں گے۔ تو حضرت ابن عباس بیٹھے، تو حضرت ابن عباس نے پوچھا مجھے ذرا بتاؤ تمہیں شکایت کیا ہے، کیوں مطلب یہ جو اتنا سارا کہ دوسروں کو کافر کہہ رہے ہو، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے، اب ہتھیار لے کر مسلمانوں ہی سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ سارا جو جھمیلا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو تمہارے اعتراضات ہیں ذکر کرو، بات پوری نہیں ذکر کروں گا، واقعہ طویل ہے، لیکن اس میں سے جو محل شاہد جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی میں سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ انہوں نے انسانوں کو حکم مان لیا، جبکہ قرآن میں ان الحکم الا للہ۔ حضرت ابن عباس نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے، اس کا جواب اگر میں قرآن ہی سے تم کو دے دوں تو
اس کا جواب میں قرآن ہی سے دے دوں تو کہا کہ ٹھیک ہے دیجیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو تم کیا کرو؟ لڑکے کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا، لڑکی کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا، دونوں کو بھیجو. ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما. اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے اللہ تعالیٰ دونوں میں جوڑ کے اسباب پیدا کر دے گا. کہا یہاں اللہ نے خود انسانوں کو حکم بنانے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ دیکھو خوارج کچھ بھی تھے لیکن سچے تھے، گمراہ تھے. گمراہ کیا تھے؟ بدعت میں مبتلا تھے، فتنے میں مبتلا تھے، لیکن دوغلے نہیں تھے، منافقت نہیں تھی. تو ان میں سے بعض نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، یہاں تو حکم بنایا گیا. ابن عباس نے پوچھا اچھا بتاؤ یہ میاں بیوی کا جھگڑا زیادہ نقصان دہ ہے، یہ امت کے دو گروہ آپس میں ٹکرائیں تو نقصان زیادہ ہے؟ ظاہر بات ہے امت کے طبقہ. کہا جب دو گھر، ایک گھر بچانے کے لیے، دو میاں بیوی کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دو انسانوں کو حکم بنانے کی اجازت دے رہا ہے بلکہ حکم دے رہا ہے، تو کیا دو مسلمانوں کی جماعتوں میں اتحاد کے لیے حکم بنانا جائز نہیں ہوگا؟ خوارج نے کہا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری جگہ سے آیت پڑھی حضرت ابن عباس نے. حضرت ابن عباس نے ایک اور آیت پڑھی. حالت احرام میں یا حدود حرم میں شکار جائز نہیں. ایک آدمی حالت احرام میں ہو یا حدود حرم میں ہو تو شکار جو ہے جائز نہیں. شکار جائز. اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ فدیہ دے. وہ فدیہ دے گا. کیا فدیہ دے گا؟ اب جو جانور مارا ہے اس جانور کا وہی جانور یا اس کے مثل جانور جو ہے فدیے میں دینا پڑے گا. اب اس کے مثل جانور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم. اس کا فیصلہ تم میں سے انصاف پرور دو لوگ کریں گے. تو کہا دیکھو یہ جانور کے خون کا بدلہ دینے کے لیے دو لوگوں کو حکم بنانے کا انسانوں کا اللہ نے حکم دیا. کہا ہاں بالکل دیا. کہا جب ایک جانور کی جان بچا کر یا اس کے خون کا حق ادا کرنے کے لیے اگر دو لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو پھر دو مسلمانوں کی جماعت میں جان و مال بچانے کے لیے فیصلہ کرنا غلط ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے مورخین نے لکھا، روایتوں میں الگ الگ ہیں لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے مجلس ختم ہے. اور بھی ان کے اعتراضات تھے. حضرت ابن عباس نے جواب دی. مجلس ختم ہوئی 2000 خوارج نے مجلس میں توبہ کی. واقعہ تو ہو گیا لیکن جو سبب میں آپ کو بتانا چاہ دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بتانے والا قرآن کی ایک آیت، یہ ایک حدیث رسول لے کر آپ کو بتاتا ہے یہ دیکھو میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں حدیث رسول سے بات کر رہا ہوں. اور ایسا کرنے والے بسا اوقات وہ قرآن کی بات کر کے بھی قرآن کی بات نہیں کر رہے، وہ حدیث رسول کا حوالہ دے کر بھی حدیث رسول کی بات نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت کو اپنے انداز میں سمجھا، حدیث رسول کو انہوں نے اپنے دماغ سے سمجھا. اگر وہ ایسے سمجھا ہوتا جیسے صحابہ حضرت ابن عباس نے سمجھا، دیگر صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے تو فتنے سے بچ جاتے، فتنوں سے بچا لیے جاتے. بھائیو یہ دوسری اہم بات ہے جو میں آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فتنوں کے معاملے میں ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ایک تو پرانے دور کی وہ سادگی بھی نہیں چلے گی کہ جس دین پہ میرے بابا و اجداد کے ساتھ میں آیا میں اسی پہ نکل جاؤں گا، نہیں چلے گی. آزمائے جائیں گے ہم اور آپ. شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے آئے گا. اہل بدعت ہم پہ محنت کریں گے، اہل سنت بھی ہم پر محنت کریں گے. خیر کی طرف بلانے والے بھی رہیں گے، شر کی طرف بلانے والے بھی رہیں گے. اس بیچ میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہمیں واقعی معنوں میں وہ راستہ ڈھونڈنا پڑے گا جو کتاب و سنت کا راستہ ہے، جو صحابہ کی سمجھ کے مطابق راستہ ہے، جو تابعین تبع تابعین کی سمجھ کے مطابق اس کے مطابق ہم اور کو تلاش کرنا پڑے گا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ بدعت کو صرف یہ کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد کا انا وجدنا آباءنا علی امہ. آج لوگ بدعتوں کو بھی قرآن کو سنت کی آیتوں کا حوالہ دیتے، حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں. تو کرنا کیا پڑے گا؟ 2 منٹ رکنا پڑے گا. سب سے پہلا طریقہ یہ، کیا اس مسئلے میں یہی ایک آیت ہے یا قرآن میں اور بھی آیتیں اور بھی حدیثیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس مسئلے کو کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نے ایسے ہی سمجھا؟ 1400 سال تک امت کے علماء نے کیا اسی انداز سے سمجھا
یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہ سادگی نہیں چل سکتی. پہلے زمانے میں بدعتی صرف بدعت کی بات کرتے, ہم دلیل کا حوالہ دیتے, بات ختم ہوتی. اب مسئلہ جب اس درجے میں آیا ہے کہ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کر غلطیوں کی طرف بلاتے ہیں, تو اب ہمارا کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ اصل میں آج کے دور میں جو فتنے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں, ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے بے حد ضروری. یہ دوسری اہم بات ہے.